بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا۔ آپ دوستوں کو بتایا جائے گا کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا تھا، اور تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے، اور اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کا۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے مقام پر تھی۔ تو سب سے پہلے آپ دوستوں سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، آپ نے ہیکل سلیمانی کو کب اور کیوں تعمیر کیا۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے یعنی شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن ناشون بن ایمنا زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد و شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکے کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے
کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرثقیل کے وغون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے، اور شیطانوں یعنی سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس یعنی سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگراں اور نگبان تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک ہبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور دو گدھ یعنی نسر معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ فروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل یعنی مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے۔ توریت میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان بادشاہ نے لوگوں سے بیگار لی کہ خداوند کا گھر، مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر یعنی قصر سلیمان اور شہر ملو اور یروشلم کی شہر پناہ اور شہر حاسور اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سو سلیمان نے جازر اور بیت حوران اسفل کو پھر تعمیر کیا اور بیالت اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان کے تھے اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اسی طرح توریت میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہخانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادتگاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے۔ سن 1312 عیسوی کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوار گریا کے پاس زیر زمین تہخانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشے کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ توریت کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول محاصرہ یروشلم یعنی 587 قبل مسیح کے بعد نبوکد نظر کے تباہ کرنے سے پہلے باستانی یروشلم کے بیت ہمقدش میں واقع تھا، اور آگے چل کر ہیکل دوم نے 6 صدی قبل مسیح میں اس کی جگہ لی۔ انجیل میں ہے کہ ہیکل متحدہ مملکت اسرائیل و یہودا کے بادشاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودا کے لیے وقف کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا۔ یہودی مورخ یوسفس کہتا ہے کہ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دینوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔
چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تو اس درجہ جزارت اختیار کی کہ ان کی نبوت و رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔ بن جملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی لگایا گیا کہ وہ جادو کے حامل اور اسی کے زور پر کنگ سلیمان تھے اور جن و انس اور حوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنے فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین یعنی انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ یعنی توریت و زبور کو پس پش ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تو شیطان کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان ترازی کرتے ہیں۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی، اور ان میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ کر سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی قوت سے جن و انس و حوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں، پھر بھی ضد اور ہٹ کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور کتب الہیہ کو پس پش ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں، اور آج تک بے جا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر یعنی جادو کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے۔ اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب توریت دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کو پس پش ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانے میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی کہ جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں، لہٰذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ یعنی بنی اسرائیل ان دونوں سے بھی ایسی بات سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے زن و شوہر کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو انجام کار ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی۔ بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے یعنی جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی۔ کاش کہ وہ سمجھتے، یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں جن حقائق کو واضح کیا گیا ہے ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے، واقعے کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے، کیونکہ وہ تفصیلات اس مقصد کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو یعنی کفر کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے، یہ کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے، اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے حوالے کرنا ہی اسلم طریقہ ہے، کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابو حیان اندلسی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی،
کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کا۔ اب بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی۔ دوستو، تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس میں انبیاء السلام کے تبرکات تھے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تابوت یعنی لکڑی کا وہ صندوق عموماً مستعمل ہے جس کی جمع توابیت ہے۔ سکینہ یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے تمہاری تسکین ہو جائے۔ علامہ بغوی سید محمد مرتضی زبیدی لکھتے ہیں، سکینہ وہ اطمینان، چین اور قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قلب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جبکہ وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی، یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے۔ دوستو، اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کو ان کے دشمن عمالقہ چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ موسیٰ وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کہا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت یعنی ساؤل نے جالوت پر فوج کشی کی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے۔ لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی، اور جس میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخرکار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔
بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت و جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ توریت کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موی نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دے دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا۔ اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرکردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ روئن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے مطابق یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیل تذکرہ قرآن پاک سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جس میں برکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر تالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور تالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی۔ موسم نہایت گرم تھا۔ نیز سورہ سوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بزن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دعوت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، اس تالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ و ہارون کے آل کے ترکے کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ بے شک آیت سورہ بقرہ 248 میں تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جانے لگا۔
اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دا آرک آف دا کاوننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق، عہد کا صندوق، تمام زمین کے خداوند کے عہد کا صندوق، گواہی کا صندوق۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے منڈا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تامرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یک بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن میری رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی، جو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقلمند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ بچے کو گود میں لے لیا اور تابوت جوں کا توں فرعون کے خزانے میں چلا گیا۔ جو بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو وہ اسے محترم و متبرک قرار دینے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشع علیہ السلام کی سپرد کر دیا تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق کو بنے 2 کروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت خوبصورتی کا سبب ہے۔ دوستو، اکثر روایات میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔
اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں توریت کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مردبان محفوظ تھے۔ دوستو، اسرائیلی بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے، جنہیں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا اور ان سے مشقت لینے لگے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد پیدا ہوئے جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ اور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد کفر میں ڈوب گئی۔ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانمہ خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بہت سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اگلے 500 سال میں بابل کی سلطنت کمزور ہونے پر بنی اسرائیل بتدریج دوبارہ اپنے آبائی وطن فلسطین اور بیت المقدس پہنچ گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا۔ سالوں بعد سکندر اعظم نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا اور فلسطین سے نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے دوبارہ جمع ہو کر سکندر اعظم کے ایک جنرل کی اولاد جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی پر حملہ کیا اور اپنا آبائی وطن دوبارہ حاصل کر لیا۔ کئی سالوں بعد سلطنت روم نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ ان کی کئی سالوں بعد ہونے والی بغاوت کچل دی، انہیں فلسطین سے نکال دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل دنیا کے مختلف علاقوں میں دربدر ہو گئے۔ فلسطین اور بیت المقدس پر ایران نے رومیوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ درمیانی عرصے میں مختصر وقت کے لیے عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، لیکن جلدی مسلمان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں عیسائی فوج کو شکست دے کر بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل یعنی یہودی دوبارہ فلسطین نہیں آ سکے۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے بعد عیسائی طاقتوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے انہیں ان کے آبائی علاقے فلسطین میں نئی ریاست اسرائیل کے نام پر قائم کرنے میں مدد دی۔ دوستو، یہودی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں کہیں محفوظ ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں فرما رہا ہے اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہا ہے اور آدم سے خاتم تک
تمام انبیاء کی میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظیمت و حرمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائیوں و یہودیوں بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ یہ تابوت ان کی عظمت، فتح و کامرانی کی علامت تھا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے اور امام مہدی آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 4 سو انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ تو اس صندوق کو رکھنے کے لیے بھی اتنی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے خود خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم نے زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دے دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں انگنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا اور آپ کی ہی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام عبادت، عود سوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت جالوت کے دور تک یہود خیمے کا رخ کر کے عبادت کرتے، جیسے ان کا قبلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ اس جگہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیبرون رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال تھا۔ آپ نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی، جس میں آپ نے جنات کی مدد دی اور اس میں قیمتی پتھروں کو ترشوا کر لگوایا، جن میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں، جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے، فیروزے کا فرش، یاقوت کے سکون اور جواہرات کی جڑاؤ چھت تھی، جن کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا، جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے اور ان تمام سالوں میں اس کو 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 52 بار حملہ ہوا اور 44 بار مختلف قوموں نے قبضہ کیا، صرف اور صرف تابوت سکینہ کی تلاش کے پیچھے۔ جس طرح زمین آسمان کا جوڑ ہے، چاند سورج کا ساتھ ہے، بالکل اسی طرح تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا جوڑ ہے، کیونکہ ہیکل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی تابوت سکینہ کو بہت زیادہ مذہبی احترام کے ساتھ ہیکل میں منتقل کر دیا گیا، جس کے سبب آج بھی یہودیوں کی سب سے اہم اور مقدس عبادت گاہ ہے، اور چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان نے کروائی اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ واحد شہر بیت المقدس، جس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، تینوں مذاہب عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقدم ہے، کیونکہ یہی تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بہت سے مورخین اور ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ تابوت آج بھی ہیکل سلیمانی میں موجود ہے، اس لیے انہوں نے فلسطین پر زبردستی کی جنگ مسلط کر کے قبضہ کیا اور پھر اس کو زیر زمین کھود کر کھوکھلا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ مسجد اقصی یا بیت المقدس ایک جھٹکے کے منتظر ہے، کیونکہ زیر زمین اس کی ایک ایک بنیاد کھدی ہوئی ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں زمینی جوں کو دیمک بنے ہوئے ہیں؟ ایک صندوق جو ایک نبی سے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا اور اس کے اندر انبیاء اپنی ذاتی و کراماتی اشیاء رکھتے ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک ایسی سرزمین کا انتخاب ہو جسے خود خداوند کریم برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک و برتر مقام ہو۔ اس تابوت کے رکھنے کے مقام کو خود نبی تیار کروائیں، خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے، مومن و ایمان والوں کی نشانیاں بتائے۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کا مصداق ہوا۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے، تبھی آج دنیا بھر کی اقوام، خواہ وہ مسلم ہو، عیسائی یا یہودی، اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں ہیں،
کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں، یہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش کیوں جاری ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔